بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر اللہ المحرم، جسے محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ محرم کا لفظی معنی ہے حرام کیا گیا، یعنی جس مہینے کی حرمت ہے، جس میں بہت سے ایسے کام حرام کیے گئے ہیں جن کو ایک مسلمان نہیں کرتا یا ان کا کرنا اس کے لیے حرام میں آتا ہے۔ محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ۔ اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے اس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس سے اس مہینے کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ تو گویا اس مہینے کی بھی خاص عبادت پھر کیا ہوئی؟ روزے۔ عشر ذوالحجہ میں تو پہلے 9 دن کے روزے تھے، لیکن اس میں پورے مہینے میں سے جب بھی آپ چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ پورے ہی مہینے کے روزے رکھیں جیسے رمضان میں رکھے جاتے ہیں، لیکن 10 تاریخ کا روزہ جو ہے اس کی خاص فضیلت ہے۔ محرم الحرام کی ایک اہمیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ عظمت اور برکت والا ہے اور حرمت والا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے سال کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے کی اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا، یعنی آغاز بھی حرمت سے، اختتام بھی حرمت پر۔ سال میں رمضان کے بعد اللہ کے ہاں محرم سے بڑھ کر عظمت والا کوئی مہینہ نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر جس کام کے آغاز میں اور جس کے اختتام پر خصوصی ہدایات دی جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور خصوصاً روزے وغیرہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا جائے تو سال بھر بھی پھر اس کی عادت اپنا لینی چاہیے۔ نئے سال کا آغاز جو ہے وہ دعا سے کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن ہشام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مہینہ یا سال آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ دعا اس طرح سیکھتے جیسا کہ وہ قرآن سیکھتے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ اس کا معنی ہے، اے اللہ اس مہینے کو یا اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، شیاطین سے بچاؤ یا شیطان سے بچاؤ اور رحمان کی رضامندی کے ساتھ داخل فرما۔ محرم کا مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس مہینے میں خاص طور پر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کی ممانعت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو میسج کیا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر یعنی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو کیا نہیں کرنا اس مہینے میں؟ ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کی کون سی شکلیں ہوتی ہیں؟ ظلم ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، کسی کا حق چھیننا، کسی کا حق مارنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی مہینوں میں ظلم کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مہینوں کی بنسبت ان حرمت والے مہینوں میں ظلم بہت بڑا گناہ اور بوجھ ہے۔ اگرچہ ظلم ہر حال میں بہت بڑا گناہ ہے، مگر اللہ جس کام کے گناہ کو چاہے بڑھا دے، جیسا کہ اللہ جس کام کے اجر کو چاہے بڑھا دے، یعنی وہی نماز ہوتی ہے، وہی صدقہ خیرات ہوتا ہے، لیکن عشرہ ذوالحجہ میں اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینوں میں ظلم کا گناہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور یہ 4 مہینے خاص طور پر 1/3 آف دا ایئر خاص طور پر اس لیے اس کام کے لیے رکھا گیا اور اس کی شدت کا احساس دلایا گیا تاکہ لوگ اس کی پریکٹس کریں، کانشیس ہوں، اور خصوصی طور پر اس میں اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچائیں تاکہ باقی سال بھی اس پر عمل کر سکیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ظلم حرام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ جان، مال اور عزت کی حرمت کا پاس رکھنا ضروری ہے۔
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا احترام کرنا ہے، ان کے مال کو ان کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کرنا، اگر کسی سے کچھ قرض لیا ہے یا کسی سے کسی چیز کا وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح عزت و آبرو کہ کسی کی غیبت، چغلی، طعن و تشنیع اور بلا وجہ دوسروں کو اذیت دینا، اس سے بھی بچنا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں باقی دنوں میں غیبت حرام نہیں، لیکن ان دنوں میں خصوصی طور پر اس سے بچنے کی پریکٹس کرنا ہے، کیونکہ اس میں ایسے کاموں کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو۔ مومن کون ہے؟ کہ جس کی طرف سے انسان کو اپنی جان اور مال کا امن، کہ مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں، نہ میری جان کو خطرہ ہے اس سے اور نہ میرے مال کو، میں جہاں چاہوں بیگ رکھ دوں اس میں سے کوئی کچھ نہیں نکالے گا۔ تو جو کسی کی کوئی چیز دیکھ کے بھی اس کی ہاتھ کی ریچ میں بھی ہونے کے باوجود اس سے پرہیز کرتا ہے، یہ دراصل اس کے ایمان کی وجہ سے۔ ابن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے گناہ یہ ہیں وہ آدمی جس نے ایک عورت سے شادی کی، اس سے اپنی حاجت پوری کی، پھر اسے طلاق دے دی اور اس کا حق کے مہر ہڑپ کر لیا، مہر ہی نہیں دیا اس کو۔ تو بیوی کو اس کا مہر نہ دینا یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے، کہ اس کو نام نفقہ نہ دینا اور اس کا حق ادا نہ کرنا۔ دوسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزدوری پر لگایا اور اس کی اجرت خود نگل گیا۔ ایسے بہت سے واقعات ہمارے ملک میں بہت عام ہیں کہ کام کرا کے کسی کو کام پہ رکھ کے مہینے کے بعد اس کو چھٹی کرا دینا، اس کو اس کا حق نہ دینا۔ ویسے مزدوروں کو کسی بھی کام پہ لگا کے ان کو یا حق دینا ہی نہ یا پورا نہ دینا، یہ بھی ظلم کی شکل ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس نے کسی چوپائے کو بے فائدہ قتل کر دیا، یعنی جانوروں کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی بلا وجہ نہیں مار سکتے آپ، ایک شغل تماشے کے طور پر۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ ابن یزید سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے اور وہ عبداللہ کے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے، نہ مذاق میں نہ حقیقتاً۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا فرینڈ شپ ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے کافی فرینک ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس فرینکنس کے بعد ہمیں حق حاصل ہو گیا کہ ہم دوسرے کی چیز میں سے جب جو چاہیں نکال لیں، اس کا بیگ کھولیں، اس میں سے پین نکال لیں، کوئی کھانے کی چیز ہے تو وہ اٹھا کے کھا لیں۔ نہیں، یہ سب حرام ہے، چاہے ایک سوئی کیوں نہ ہو، اور خاص طور پر اگر کوئی کسی کا حق ظلمن چھین لیتا ہے قسم کھا کر، جھوٹی قسم کھا کر، تو خواہ پیلو کی ایک شاخ ہی کیوں نہ، ایک مسواک، اگر اتنی سی چیز بھی کوئی کسی کی ظلمن چھینتا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ ہے۔ تو بغیر کسی کی مرضی کے، اجازت کے، خوشی کے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے، نہ مذاق میں نہ حقیقت میں۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، مثلا کسی نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، کوئی زیور پہنا ہوا ہے، اچھا ذرا دکھانا مجھے، میں ذرا پہن کے دیکھوں کیسی لگتی ہے، اچھا پہن نہیں دیکھے، مجھے تو بہت اچھی لگی، اچھی لگ رہی ہے نا، چلو تھوڑے دن میں پہن لیتی ہوں۔ ایسے نہیں کر سکتے آپ۔ مسلمان کی عزتوں کا پاس رکھنا۔ انس بن مالک کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میرے رب عز و جل نے معراج عطا کی تو اس رات میں ایک قوم پر میں گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبریل؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزت و آبرو کے درپے رہتے ہیں۔ یعنی چاہے سامنے کسی کی بے عزتی کرنا بلا وجہ خواہ میں یا کسی کی پیٹھ پیچھے، تو کسی کی بھی عزت کے ساتھ کھیلنا جو ہے اپنے آپ کو نقصان دینا ہے۔ عبد الرحمن بن غنم سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، باغی، بیزار اور متعنت ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، لیکن کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، یعنی رشتوں کو کاٹنے والے، رشتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے کے اعمال نہیں۔ تو ہمیں ان مہینوں میں خاص طور پر حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، یہ حقوق العباد کی ادائیگی کے مہینے ہیں۔ دوسرا کرنے کا کام اس مہینے میں روزے رکھنے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی مہینے کے اعتبار سے محرم کے روزے افضل ہیں رمضان کے بعد۔
ویسے تو ذوالحج کے پہلے عشرے میں تو سارے اعمال افضل ہیں، لیکن وہ صرف پہلے 10 دن کی بات ہے، اور یہاں کیا ہے، پورے مہینے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے، یعنی کمپلیٹ نہیں کیا محرم کو۔ اس سے اس مہینے کے روزوں کی ترغیب تو ملتی ہے، لیکن پورے مہینے کے روزوں کی پابندی نہیں، خصوصاً عاشورہ کا روزہ، 10ویں تاریخ کا روزہ۔ جب آپ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی پچھلے محرم سے لے کے اب تک کے جو گناہ ہوں گے وہ انشاءاللہ معاف ہوں گے، صغیرہ گناہوں کی طرف اشارہ ہے۔ 10 تاریخ جو ہے اس مہینے کی وہ خاص طور پر بہت اہم ہے روزے کے اجر و ثواب کے اعتبار سے، لیکن ہمارے ہاں عموماً عاشورے کا دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ وہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو بعد میں پیش آیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ یہود اس دن کے بارے میں کہتے تھے ھذا یوم صالح، یہ ایک اچھا دن ہے۔ بخاری میں آتا ہے ھذا یوم عظیم، یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ تو 10ویں محرم کیا ہے؟ اچھا اور عظمت والا دن ہے۔ یہ کعبہ کو غلاف پہنانے کا دن ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ یہ یہود کی عید کا بھی دن ہے۔ ابو موسیٰ سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل خیبر یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، وہ اسے عید کا دن قرار دیتے اور اس دن اپنی عورتوں کو زیورات اور بہترین لباس پہناتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو، یعنی وہ لوگ عید مناتے ہیں تو تم کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یقیناً عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، یعنی خاص دنوں میں سے ہے، تو جو چاہے اس دن روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے، یعنی نفلی روزہ ہوگا، فرض نہیں ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ فرض تھا۔ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ عاشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس دن کا روزہ رکھا ہو، یعنی اس دن کو افضل سمجھا۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ جو 9 ذی الحج والی بات ہے کہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے، تو اس دن آپ حج کر رہے تھے، اور حج کرنے والے 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے۔ یہ نجات کا دن اور شکر کے روزے کے طور پر یہود کے ہاں مشہور تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی عاشورہ کا دن روزہ رکھتے۔ ان لوگوں نے بتایا یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ قرآن مجید میں پڑھا نا آپ نے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ تو اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، یعنی سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا میں موسیٰ سے ان کی نسبت زیادہ قریب ہوں، یعنی یہ پیغمبروں کی اطاعت نہیں کرتے اور ان کا حق ادا نہیں کرتے، موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زیادہ قریب ہیں، تو آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ دور نبوی میں بچے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ربیہ بنت معوذ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کے گاؤں میں کہلا بھیجا، جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ روزے سے نہ ہو تو وہ اپنا باقی دن پورا کر لے، یعنی درمیان میں بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، نفلی روزے کی، اور جو شخص روزہ دار ہو تو وہ روزہ رکھے، یعنی جسے نیت کر لیا وہ پورا کرے۔ ربیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے، ہم انہیں اون کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ یہ تربیت ہے نا، ٹریننگ ہے۔ اس دن کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے۔ جابر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے، ہمیں اس کی ترغیب دیتے اور اس موقع پر ہماری نگرانی فرماتے، یعنی رکھا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے ہمیں نہ حکم دیا نہ منع کیا اور نہ اس موقع پر ہماری نگرانی کی، یعنی نفلی روزہ ہو گیا، مستحب ہو گیا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جاہلیت کے ایام میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا، جب اسلام آ گیا تو اب جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزے کا ارادہ کیا، 9 اور 10 کا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں دن روزہ رکھیں گے۔ کہا اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔
تو افضل کیا ہے 2 دن کا رکھ لیا جائے 9 اور 10 کا. اور 9 محرم جو ہے بعض کے نزدیک 9 اور بعض 10 دونوں کو عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے. پہلا عشرہ ہے نا اس میں بعض کہتے ہیں 10 اور 11 بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ 11 تاریخ کے روزے کی روایت ضعیف ہے، اصل میں 9 اور 10 ہی ہے. ابن القیم کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ کہنا تم محرم کا چاند دیکھو تو گنتے رہو اور 9ویں تاریخ کے دن کی صبح روزے کی حالت میں کرو. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ عاشورہ 9ویں تاریخ کو کہتے ہیں، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ 10ویں سے پہلے 9ویں کا روزہ بھی رکھو، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو روزہ رکھوں گا. تو یہ ایک طرح سے آپ کی سنت ہو گئی، کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں خود صحابہ کو ترغیب دلائی. اور یہ جو الفاظ ہیں نا سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے، کہ اگر میں زندہ رہا تو یوم عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنے کا حکم دوں گا، یہ روایت ان الفاظ سے منکر ہے، یعنی اس کا انکار کیا گیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے. اسی طرح ابن عباس کا بھی ایک قول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو اس طرح کہ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھو، تو اس کی سند ضعیف ہے، تو اس لیے بعد والا نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ 9 اور 10 دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ آپ کا آخری حکم یہی تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں کا بھی ساتھ رکھوں گا. ویسے تو پورے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 11ویں کا ساتھ رکھ لیں، 3 اکٹھے رکھ لیں، لیکن وہ جو ہے نا فضیلت والی بات اور مستحب ہونے والی بات وہ 9 ہی کی ہے. تو اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ 9 تاریخ کا جو روزہ ہے وہ نہ رکھا تو پھر اجر سے محرومی ہو سکتی. تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ 9 کا رکھا جائے ساتھ. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.